اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 66 قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ذکر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا اور یہ بھی کہا کہ شاہ مصر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب دوبارہ آنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا ہے جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، یعنی بنیامین، اس کو بھی ساتھ میں لے کر آنا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام اس خوف سے کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صحیح حفاظت نہیں کی، میں کیسے ان کے ساتھ بنیامین کو بھیجوں، اس بات کا ڈر تھا کہ بنیامین کی یعنی یوسف علیہ السلام کی یہ حفاظت نہیں کر سکے اس وقت، تو یہ بنیامین کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ تو بھیجنے سے یعنی ان کے ساتھ بھیجنے سے خوفزدہ تھے، ڈرتے تھے کہ ان کے ساتھ میں نہیں بھیج سکتا۔ اور جب بچوں نے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، اب وہاں پر شمعون بھی یعنی اس کی ضمانت میں یہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے، اس ضمانت میں شمعون بھی وہاں پر شاہ مصر کے ساتھ تھا، جو ان کا بھائی تھا نا شمعون، وہ بھی شاہ مصر کے پاس تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے دل تو پکڑا کہ اب بنیامین کو بھیجنا تو ہے کیونکہ شمعون بھی وہاں پر ہے، لیکن کیا کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم پکا وعدہ میرے ساتھ نہ کر لو نا، قسمی وعدے نہ کر لو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور صحیح طریقے سے حفاظت کریں گے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ مجھے اللہ کا عہد دو، وعدہ کرو میرے ساتھ، قسم، پکی قسم، پکا وعدہ کرو میرے ساتھ، لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے میرے لیے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ اب آفت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر خدائی طور پر کوئی ایسی آفت آ گئی جس آفت میں تم سارے پریشان ہو گئے، آفت میں سارے گھر گئے، وہ الگ بات ہے، اس میں تم معذور ہو، یعنی اس میں وہ تمہارا عذر ہے کہ تم سارے گھر گئے ہو۔ اگر ایک آفت آ گئی، اس آفت میں تم سارے گھر گئے ہو تو وہ تمہارا عذر ہے، وہ تم معذور ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو لتأتوننی بہ، ضرور بے ضرور تم نے بنیامین کو واپس میرے لیے لانا ہے۔ تو پھر ان سب نے عہد کیا، وعدہ کیا، قسمیں، وعدے کہ ہم واپس لے کر آئیں گے۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہا ہماری باتوں کا اللہ شاہد ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اب اللہ کو گواہ بناتا ہوں تمہارا، تم تو اپنے قسم وعدے کر رہے ہو، اب میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے میرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یعنی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں ان کو بھیجنا ہے، تو پھر آخر میں جب ان کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا، وعدے ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہماری باتوں کا اللہ گواہ ہے۔ اب میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ہماری باتوں کا اللہ گواہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فاللہ خیر حافظا، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا نا فاللہ خیر حافظا، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ یہ خوشخبری دی ہے اس بات پر کہ آپ کے لیے دونوں بیٹوں کو ہم واپس کریں گے، یا یوسف علیہ السلام بھی واپس آئے گا اور یہ بنیامین بھی واپس آئے گا، آپ کو ہم دونوں بیٹے واپس دیں گے۔ فاللہ خیر حافظ، یہ خوشخبری دی وحی کے ذریعے کا، وہ بھی وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ رب العزت بتایا
کہ آپ کو ہم یوسف بھی واپس دیں گے اور بنیامین بھی واپس دیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو روانہ کیا تو کیا فرمایا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ جب جانا ہے نا مصر میں داخل ہونا ہے تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اب وہ سارے جتنے بھی تھے نا، کتاب کے اندر روایت کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر، کہ وہ خوبصورت بھی تھے اور صحت مند جوان تھے، لمبے قد والے تھے وہ سارے۔ تو اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی وجہ سے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، فرمایا العین حق، نظر حق ہے، یدخل الرجل فی القبر ویدخل الجمل فی القدر، آدمی کو قبر تک پہنچاتا ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچاتا ہے، اس وجہ سے کہ نظر نہ لگ جائے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب گئے تھے مصر میں اس وقت نہیں کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، دوسری مرتبہ جب جا رہے ہیں تو دوسری مرتبہ کیوں فرمایا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ، پہلی مرتبہ نہیں کہا تھا۔ اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے یہ بات کہ پہلی مرتبہ جب مصر گئے تھے نا، مصر میں ان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، مصر میں ان کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، بادشاہ بھی ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب جب بادشاہ نے بھی پہچان لیا، مصر میں جو دربار میں جو ہوتے ہیں بادشاہ کے ساتھ، انہوں نے بھی ان کو پہچان لیا پہلی مرتبہ جانے میں، تو اسی لیے دوسری مرتبہ جانے کے وقت کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، یا اس وجہ سے کہا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کیونکہ نظر تو حق ہے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان ہو جائے، اور اس مرتبہ تو بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، میں تو اکیلا رہ گیا ہوں، اس مرتبہ تو بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، اکیلا رہ گیا ہوں، اس وجہ سے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے۔ اور مصر اس وقت کتابوں کے اندر آتا ہے شہر کے 4 دروازے تھے، 4 دروازے، تو چاروں دروازوں سے مختلف دروازوں سے وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا۔ ہاں ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہے نا وہ تو ہو کر رہے گا، میں نے تو اپنی طرف سے تدبیر یہ کی کہ تمہیں کہہ دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، باقی اللہ کا جو فیصلہ ہوگا نا اس کے آگے میں بے بس ہوں۔ فیصلہ کیا تھا؟ بنیامین بھی پکڑا گیا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنیامین بھی پکڑا گیا۔ جس بات کا ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اپنی طرف سے تدبیر کیا کی، بیٹوں سے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا تھا، اور تدبیر بھی اس وجہ سے کہ بنیامین بھی جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہا کہ بنیامین بھی جا رہا ہے تاکہ بنیامین صحیح سلامت میرے پاس واپس آ جائے، صحیح سلامت میرے پاس واپس آ جائے، اس لیے کہا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ کچھ الگ تھا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکل وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ پر ہی مجھے میرا بھروسہ ہے اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی لیے اللہ رب العزت کے بھروسے پر بنیامین کو تمہارے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب کہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اسی طرح داخل ہوئے، باپ نے جس طرح حکم دیا تھا نا اسی طرح داخل ہوئے۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، انہیں اللہ کی کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے، صرف اپنے باپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، ورنہ اللہ رب العزت کا جو حکم، اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ کا وہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم جو بھی اللہ کرنا چاہتا ہے نا ہوتا وہی ہے جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے والد کی خواہش کو پورا کیا، والد کی خواہش یہ تھی کہ تم لوگوں کو نظر نہ لگ جائے، اسی لیے تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوگی۔
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام وہ صاحب علم تھے۔ اب صاحب علم سے مراد یا علم والے یا اللہ نے ان کو نبوت جو عطا فرمائی تو وہ صاحب نبوت ہے۔ لما علمناہ، جو اللہ ان کی طرف وحی کرتے تھے نا، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرمایا ہوا تھا، یہاں پر ذکر کر دیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ صاحب علم اس وجہ سے تھے جو اللہ نے ان کو وحی کی تھی، اس وحی کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمائے تو وہ صاحب علم تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہا اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، یعنی بنیامین کو، یہاں تک کہ مجھے اللہ کا عہد دو کہ البتہ اسے میرے ہاں ضرور پہنچا دیں گے، مگر یہ کہ تم سب گھر جاؤ، تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی، تم پریشان ہو گئے، کہیں پر کوئی مصیبت آ گئی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو میرے لیے واپس لے کر آنا ہے اگر کوئی اس قسم کی بات نہ ہوئی تو۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، پھر جب سب نے اسے عہد دیا، کہا ہماری باتوں کا اللہ شاہد ہے۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہو وہ تو الگ بات ہے، میں اللہ کی کسی بات سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، اور جب کہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، انہیں اللہ کی کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، یعنی ان بچوں نے اپنے باپ کی ایک خواہش کو پورا کیا۔ اور باپ کی خواہش کیا تھی کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اس نظر نہ لگنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کیا، ورنہ اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر رہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ تو ہمارے سکھانے سے علم والا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام، اس کو جو علم ملا تھا وہ تو ہم نے ہی اس کو علم دیا تھا، اور وہ تو ہمارے سکھانے سے علم والا تھا، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین۔